کاکڑ قبیلہ آبادی کے لحاظ سے پٹھانوں کا سب سے بڑا قبیلہ ہے، جس کے افراد ماشاءاللہ تمام آباد براعظموں میں ہر شعبے کے بارے میں زندگی میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ کاکڑ قبیلے کا اصل علاقہ جوب اور گرد و نواح ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنے اصل علاقے سے نکل کر اپنی قریبی اور دور دراز علاقوں میں آباد ہوتے چلے گئے۔ تاریخی طور پر کاکڑوں نے تقریباً ایسی تمام عسکری مہمات میں حصہ لیا جن کا آغاز افغان حکمرانوں کی جانب سے کیا گیا، مگر یہ قبیلہ اپنی تمتر اعلیٰ صلاحیتوں کے باوجود اقتدار کی رس کشی میں نظر نہیں آتا، کیونکہ منافقت، وعدہ خلافی، بے وفائی یہ کاکڑ قبیلے کا حصہ نہیں۔ زمانے کی اونچ نیچ کے نتیجے میں بہت سے قبائل نے اپنا طرز فکر بدلا، مگر یہ کاکڑ صاحب روح کی دعاؤں کا کمال ہے کہ کاکڑ بحیثیت فرد ایک شفاف پٹھان ہے جو اپنے اسلاف کی روایت کا پائیدار ہے اور ان پر نازنند بھی ہے۔ پٹھانوں کا یہ ایک ایسا قبیلہ ہے کہ جد امجد سے لے کر آج تک کی ساری روایات ایک زندہ تاریخ من ہے، اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ اس قبیلے کے وہ افراد جو اپنے علاقوں سے دور چلے گئے اور جو اپنے آبائی علاقوں میں آباد ہیں، دونوں میں آپسی احترام، محبت، جوش و جذبہ اپنے پورے زور و شور سے موجود ہے۔ باوجود اس کے کہ ان کی زبان، رہن سہن اور معاشرے میں ایک قدرتی فرق موجود ہے۔ اپنے جد امجد کے نام سے وابستہ کاکڑ قبیلہ کے افراد آپس میں ایک جذباتی وابستگی رکھتے ہیں جو خالصتاً ان کی میراث ہے۔ کاکڑ قبیلے میں ہمیں ہر شعبہ زندگی کے افراد ملتے ہیں، جن میں مذہبی رہنما، علماء اور کسان و باغبان، اعلیٰ سطح کی تعلیم یافتہ و ہنرمند کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ ہمارا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ان کے تمام باتوں کا احاطہ کریں، ان باتوں کو اجاگر کریں جو عظیم کاکڑ صاحب اور ان کی اولادوں میں موجود ہے، ان سب روایات کو اکٹھا کریں جو نسل در نسل اپنا سفر کر کے ہم تک پہنچا، اور اب ہمیں ان روایات کو آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ اور دوسرے جو ہمیں سمجھنے میں مشکلات ہیں، دونوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو۔ کاکڑ صاحب قبیلہ اپنی قبائلی بناوٹ کی وجہ سے ایسی بے شمار خصوصیات کا حامل ہے کہ اس تحقیقی مواد علم النسل کی تحقیقات کرنے والے فکر دیتا ہے۔ کاکڑ قبیلے کے علاقے کا محل وقوع مغرب میں بلوچ، جنوب میں ترین، مشرق میں کوہ سلیمان، شمال مشرق میں آذان اور پشتون اور شمال میں اچکزے اور غلیظی علاقے ہے۔ کاکڑوں کا یہ علاقہ کوہ سلیمان کے مشرقی دامن پر واقع ہے اور اسے کاکڑستان کہا جاتا ہے، جو 100 مربع میل سے زیادہ رقبے پر مشتمل ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جن پر صوبہ کاکڑستان کی بنیادیں رکھی گئی ہیں۔ کاکڑستان صوبہ کی تشکیل کو ممکن بنانے کے لیے کاکڑ قومی جرگہ، ایک غیر سیاسی تنظیم، کاکڑان کے درمیان اتفاق کے لیے کوشاں ہے۔ کاکڑستان علاقہ میں جوب اور لوریئی اس کی دل یا مرکز ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قیام پاکستان کے وقت کاکڑ قوم پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان کو پاکستان میں شامل کرنے کا مرکزی کردار ادا کیا اور پاکستان پر احسان کیا کہ آج وہ پاکستان کا حصہ ہے، اور قیام پاکستان کی جدوجہد میں بھی کاکڑ قوم نے سب سے نمایاں کردار ادا کیا۔ اسی طرح اپنی زندگی کے آخری ایام میں قائد-اعظم محمد علی جناح کاکڑان کے درمیان اور ان کی حفاظت میں رہنا بھی ایک فخر کی بات، جس وقت انہوں نے کہا کہ میری جیب میں سارے ہی کٹ سکے ہیں۔ کاکڑان کی بہترین آبادیوں کی مسکن کاکڑستان سے باہر اسی طرح ہے۔ تقریباً بلوچستان کے ہر ضلع میں، افغانستان میں قندھار سے ہرات اور مزار شریف سے کابل اور جلال آباد تک، اورکزئی، غزنی اور زوبل تقریباً ہر ولایت میں موجود ہے۔ اسی طرح KPK کے تمام اضلاع میں اور پنجاب میں نروال، ظفروال، سیالکوٹ، لاہور، شیخو پورہ، ننکانہ صاحب، مناوال، گوجرانوالہ، غزنی میں، سندھ میں کراچی، حیدرآباد، شاہپور میں، ہندوستان میں حیدرآباد، دگن میں جہاں پنزیرے اور شموزے، اور UP میں سہارنپور و مظفر نگر جہاں تقریباً 2 لاکھ کے قریب پنزی، رامپور، CSP، مقبوضہ جموں و کشمیر میں روہتک، ایران میں خراسان کائنات نامی علاقے میں آباد ہے۔ کاکڑان کی قدامت کا
نام کاکنیک عبداللہ نام سے مشہور ہے اور کاکڑ کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے۔ کاکڑ وہ روٹی ہے جو شکاری لوگ پہاڑوں اور ویرانوں میں دھران شکار پکاتے ہیں۔ اس کی ترتیب یوں کہ آٹا گوندھ کر گول اور آگ پر گرم کیے گئے پتھروں پر لپیٹ دیا جاتا ہے۔ پتھر کی گرمی سے آٹا پک کر تیار ہو جاتا ہے اور پھر اس پتھر کو آٹے سمیت دوبارہ آگ پر رکھا جاتا ہے۔ کاکڑوں کی جد امجد حضرات کاکڑنیک کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ وہ شکار پر گئے اور اپنے لیے روٹی بنا رہے تھے کہ ایک کچھوے پر گول پتھر سمجھ کر اس پر آٹا لگا دیا۔ جب اس کو آٹے سے لپیٹ آگ میں پھینکا تو اس کی تپش وہ کچھوا چل پڑا۔ تو اس پر کاکنیک صاحب نے ایک بیت کہا جو بہت مشہور ہے: سلم کاک رونڑی عبداللہ بخت و بیدار بڑی، ترجمہ: تیری قسمت بیدار ہو رہی ہے کیونکہ تیرا ہے جان کاکڑ چل پڑی ہے۔ کاکڑ صاحب جہاد کی غرض سے جوب سے ہرات چلے گئے اور وہاں کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور ان کی جسد مبارک کو فیروزہ کوہ کے علاقے میں دفن کیا گیا۔ یہ علاقہ ہزارہ ترک نسل سے تعلق رکھنے والے شیعہ لوگوں کے تھے جن کو چار ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کاکنیک کی وجہ سے تمام کے تمام مسلمان ہوئے، جن کی فرمائش پر کاکنیک کو فیروزہ کوہ میں دفن کیا گیا۔ آج بھی فیروزہ کوہ میں کاک صاحب کی اولاد میں سے سنجرخیل کے 6 بڑے قبائل وہاں آباد ہیں۔ ماشاءاللہ کاکنیک کی اولادوں کی پشتون قبیلے میں اس وجہ سے بزرگ کا درجہ حاصل ہے جو آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی قائم ہے۔ الحمدللہ 588 میں جب سلطان غیاث الدین اوری نے ہرات کے علاقے میں قبضہ کر لیا تو وہاں ایک بڑی مسجد تعمیر کروائی، مگر یہ مسجد اپنی بنیادوں پر قائم نہیں رہتی اور بار کھڑا کرنے کے باوجود گر جاتی۔ تب آخرکار چند بزرگوں نے مشورہ دیا کہ کاکنیک صاحب کا جسد خاکی ایک تابوت میں بند کر فیروزہ کوہ میں دفن تھا کو لا کر مسجد کے صدر و دروازے میں لا کر دفن کیا جائے تو پھر مسجد تکڑ سکتی ہے، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا اور وہ مسجد آج بھی قائم ہے۔